ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، اپریل کے 16 اور شوال کی 7 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخی عوام کی 4 نکاتی مطالبات کو لے کر لیہ میں ایپیکس باڈی کے قائدین اور ماہر ماحولیات سنب موانگچک NDS میموریل پارک لیہ میں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ان کی حمایت میں لیہ کے جوانوں نے تقریباً 12 دنوں تک بھوک ہڑتال کی، جس میں بڑی تعداد میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی شرکت کی. اس سے قبل بزرگ خواتین نے کئی دنوں تک بھوک ہڑتال کی تھی. اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اب لیہ کے مذہبی پیشوا یعنی لاماؤں نے بھی آج سے احتجاجی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جو کئی دنوں تک جاری رہے گا. بین اسنا معتبر ذرائع کے مطابق رام نومی یعنی بھگوان رام کے جنم دن کے موقع پر چانتھنگ سکیانچوتھنگ مارچ کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیدل مارچ کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ملتوی کر دیا ہے. واضح رہے، سونم موانگچک نے بھوک ہڑتال ختم کرنے کے بعد سرحدی علاقہ چنگتھنگ اور سکیانچوتھنگ کی جانب پیش قدمی کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس سے قبل اس طرح پشمینہ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے UT انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر کے ضلع لیہ میں انٹرنیٹ سہولیات کو محدود کر دیا گیا تھا. حج کمیٹی UT لداخ کی جانب سے اس سال حج جانے کے خواہش مند افراد کے لیے سید مہدی میموریل ہال کرگل میں حج کے مسائل سے متعلق ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر حج کمیٹی کے چیئرمین علی مجاز کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ، چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ شیخ صادق رجائی، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نمائندے شیخ اصغر، انجمن صاحب زمان کے نمائندے آغا سعید عباس رضوی کے علاوہ علماء کرام اور بڑی تعداد میں عازمین حج نے شرکت کی. اس تربیتی پروگرام کے دوران علماء کرام نے فریضہ اور مناسک حج سے متعلق تفصیل سے جانکاری دی. اس موقع پر سید مہدی میموریل ہال میں خانہ کعبہ کا ایک علامتی ماڈل بھی تیار کیا گیا تھا تاکہ عملی طور پر عازمین کو تربیت دیا جا سکے. آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے جموں میں کرگل بوائز ہاسٹل میں پانی ٹپکنے کے معاملے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں سے متعلقہ حکام کو متعدد درخواستوں کے باوجود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مناسب اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس کے سبب ہاسٹل میں رہائش طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. طلباء تنظیم کے صدر محمد حسنین نے عمارت میں غیر معیاری تعمیراتی میٹیریل کے استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے LG لداخ سے متعلقہ محکمہ اور ایجنسیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ضلع کرگل کے سکمبو گاؤں میں بید و دیگر درختوں کو کیڑوں کے حملے میں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر یہی رجحانات جاری رہے تو متعلقہ دیہات میں درختوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہونے کا خدشہ لاحق ہے. اس حوالے سے مقامی لوگوں نے اس ضمن میں معاملہ محکمہ جنگلات اور کرشی وگیان کیندر کرگل کے عہدیداروں کی نوٹس میں لایا، اور کرشی وگیان کیندر نے محکمہ جنگلات کرگل کے اشتراک سے ایک روزہ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس دوران کرشی وگیان کیندر کرگل کے ماہر و سینئر سائنٹسٹ ڈاکٹر مہدی آخون نے مقامی لوگوں کو درختوں پر لگے کیڑوں کو ہٹانے اور درختوں کو اس سے بچانے کے مختلف تدابیر سے روشناس کرایا تاکہ مقامی درختوں کو اس کیڑے سے بچایا جا سکے. ضلع کرگل میں گزشتہ 3 دن سے موسم خراب ہونے کے سبب سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے. اس دوران اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کرگل میں زبردست بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی. اس درمیان دراس سب ڈویژن سمیت مینا مرک اور
زوجلا میں برف باری ہوئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق زوجلا درہ کے کئی مقامات پر برفانی تودے گرنے اور پسیاں گرنے کی خبر ہے۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے برف ہٹانے اور سڑک کو قابل آمد و رفت بنانے کے لیے شد و مت سے کام جاری ہے اور امید ہے کہ کل تک آمد و رفت بحال ہوگی۔ اس دوران سونامرگ میں بڑی تعداد میں مسافر بردار اور مال بردار گاڑیاں درماندہ ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 2.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت 0.4 اور زنسکار میں 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے نقدی شراب منشیات کی صورت میں تاریخ کی سب سے بڑی مقدار ضبط کی ہے۔ اس میں راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، تامل ناڈو اور کرناٹک شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے منصفانہ انتخابات کے اپنے وعدے کا اعادہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز کہا کہ اس نے 1 مارچ سے اب تک 4,650 کروڑ روپے کی نقدی شراب، منشیات، قیمتی دھاتیں اور دیگر مفت چیزیں ضبط کی ہیں، جو لوک سبھا انتخابات کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس طرح کے ضبطی انتخابات سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے کی جاتی ہے تاکہ انتخابی بدعنوانیوں کو روکا جا سکے اور پارٹیوں کے لیے برابری کے مقابلے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وسائل کی پریشانیوں سے جوجھ رہی کانگریس اپنی بساط بر انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمل ناڈو سے کیرالہ کا دورہ کیا، لیکن دورے سے قبل ہی اس الیکشن کمیشن کے فلائنگ اسکواڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق انتخابی مہم کے دوران راہل گاندھی نے تمل ناڈو کے نیل گیری میں طلبہ سے بات چیت کی اور انہیں ملک کے آئین پر لاحق خدشات سے آگاہ کیا اور اس کے تحفظ کے تئیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اس کے بعد وہ کیرالہ میں اپنے انتخابی حلقے وائناڈ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اسی اثناء انہیں الیکشن کمیشن کے فلائنگ اسکواڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ کمیشن کے افسران نے اس کے ہیلی کاپٹر کی تلاشی لی اور تفتیش کے بعد ہی انہیں پرواز کی اجازت دی۔ اس پر اپوزیشن نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس کارروائی کو جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو صہیونی حکومت کی حمایت بند کرنے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جارح کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جنرل ابوالفضل شکارچی کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو ایک بار متنبہ کرتے ہیں کہ وہ روبہ زوال، شرپسند، قانون شکن، دہشت گرد اور طفل کش غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بند کریں۔ انہوں نے مذکورہ تینوں ملکوں کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران جنگ پسند نہیں اور نہ ہی جنگ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ لیکن اگر آپ نے اس مایوس اور بے بس صہیونی حکومت سمیت کسی بھی اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جبالیہ کیمپ کی شہدائے الفاخرہ مسجد کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے ملبے سے شہداء اور زخمیوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں اب تک ایک شہید کی لاش اور 9 زخمیوں کو باہر نکالا جا چکا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مغربی رفح کے تل السلطان محلے میں ایک رہائشی مکان پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی بختر بند گاڑیوں نے مشرقی خان یونس میں فلسطینی شہریوں پر فائرنگ بھی کی۔ نسل کش صہیونی فوج نے ان سینکڑوں پناہ گزین فلسطینیوں کو حملے کا نشانہ بنایا جو شمالی غزہ پٹی میں اپنے گھروں میں واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔